نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا درس سورہ حجرات کی 6 آیت سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات کے بارے میں جو تمہیدی امور پچھلی مرتبہ عرض کیے گئے تھے انہیں ذہن میں تازہ کر لیں۔ یہ مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ اور اس کی بلند ترین منزل یعنی حیات ملی اور حیات سیاسی و ریاستی، اس سطح پر ہدایات پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 2 بنیادی ستونوں کا ذکر ہے کہ جن پر مسلمانوں کی حیات اجتماعی، حیات ملی، حیات سیاسی قائم ہے۔ دوسرے حصے میں اس میں استحکام پیدا کرنے کے لیے 2 بڑے اور 6 چھوٹے احکام دیے گئے ہیں۔ ان میں کیا نسبت ہے بڑے اور چھوٹے ہونے کی، یہ بعد میں سامنے بات واضح ہو جائے گی، کہ جن سے اس معاشرے کے اندر، اس ملت کے اندر دراڑیں پڑنے سے جو کمزوری واقع ہو سکتی ہے اس کا سدباب کیا جائے۔ تیسرے حصے میں پھر نہایت اہم اصولی مباحث ہے کہ اس اسلامی معاشرے کا یا اسلامی ریاست کا بقیہ عالم انسانیت سے تعلق ہے تو کن بنیادوں پر، اور اسلامی معاشرے کی رکنیت یا اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد آیا ایمان پر ہے یا اسلام پر، اور اسی ضمن میں یہ بات کہ ایمان کا پھر مفہوم کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ تو یہ اہم ترین مضامین ہے جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے امام ابو حنیفہ کی ایک تالیف بہت مشہور ہے الفقہ الاکبر، یعنی ان امور مہمہ کا فہم حاصل ہو جانا کہ جو معاشرتی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے، تو یہ میرے نزدیک سورہ حجرات جو ہے الفقہ الاکبر کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین صورت ہے۔ پہلا حصہ ہم تقریباً پڑھ چکے ہیں، اگرچہ قرآن مجید کے عام اسلوب کے مطابق اگر کوئی بات بہت اہم ہو اور وہ ایک دفعہ ختم بھی ہو جائے گفتگو اس پر، لیکن پھر اس کو مزید ایمفیسائز کرنے کے لیے دوبارہ بھی لایا جاتا ہے اضافی شد و مد کے ساتھ۔ چنانچہ آج ہم دیکھیں گے کہ ان 2 باتوں میں سے ایک بات جو ہے آج کے درس میں بھی ریپیٹ ہوگی۔ وہ 2 باتیں کیا تھیں؟ ایک تو اسلامی معاشرے کا، اسلامی حیات اجتماعیہ کا، اسلامی ریاست کا قانونی اور دستوری ڈھانچہ ہے اور خاکہ ہے۔ وہ ایک بنیاد پر قائم ہے، ایک ستون پر،
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جو حکم آیا بس اس کے مطابق، اس کے اندر اندر، جن چیزوں کی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا ہے وہ مباح ہے، وہ استعمال کر سکتے ہو۔ جہاں ایک شے کے حرام ہونے کا حکم آ گیا بس وہاں سے آگے قدم نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تقربوا، اللہ تعالیٰ کے حدود کے قریب بھی نہ پھٹکو، ولا تعتدوها، اس سے آگے مت بڑھو۔ تو یہ تو ایک آیت کے اندر وہ دستوری خاکہ بیان کر دیا گیا، جس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارے دستور میں بھی موجود ہے، پاکستان کے دستور میں، اگرچہ وہ مؤثر نہیں ہے، وہ ایک چور دروازے کی وجہ سے غیر مؤثر ہو گیا ہے، ورنہ اس آیت کا پورا مفہوم جو ہے، جو ہماری دستور کے اندر دفعہ 227 ہے، اس میں موجود ہے۔ No legislation can be done here repugnant to the Quran and the Sunnah۔ یہی اصل اصول ہے۔ اللہ سے آگے مت بڑھو یعنی قرآن سے آگے مت بڑھو، رسول سے آگے مت بڑھو یعنی سنت سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، ان دونوں کے احکام سے ایک دائرہ بن جاتا ہے، اس دائرے کے اندر تم آزاد ہو۔ یہ امرکم ہے، اور امرہم شورا بینہم، آپس میں مشورے سے طے کر سکتے ہو۔ مباحات کے مابین آپ چوز کر سکتے ہیں بائی کاؤنٹنگ آف ووٹس آلسو، ٹھیک ہے، اگر زیادہ لوگ اس طرف ہیں اور یہ بھی مباح ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی مباح ہے لیکن اس کے جو ایڈوکیٹس ہیں وہ کم ہیں، تو کوئی بات نہیں، جو زیادہ جو اکثریت والی بات ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اسلام میں اس اکثریت کا تصور نہیں ہے کہ چاہے وہ 100% اکثریت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم میں تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ جوں کا تو رہے گا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دوسری بنیادی چیز میں نے آپ سے کہا تھا وہ جذباتی ہے، یہ ہے قانونی، اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر اندر رہنا۔ جذباتی کیا ہے؟ ایک مرکزی شخصیت جس کی محبت، جس کی عقیدت اور جس کا احترام، جس کا ادب پورے معاشرے میں موجود ہو، یہ گویا کہ اس مرکز، دائرے کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے وہ مرکزی شخصیت۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک دائرے کے اندر جو جتنا مرکز سے قریب تر ہوگا اتنا ہی آپس میں بھی قریب تر ہو جائے گا۔ یہ مرکزی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ سے سچی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا اتباع، یہ گویا کہ جذباتی طور پر ہمارے اندر رچ بس جانا چاہیے۔ یہ ہماری ثقافت کی بنیاد ہے، یہ ہماری تہذیب کی بنیاد ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو شعر سنایا تھا کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ اگر محمد سے دوری ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت میں کوئی بہت ہی بڑا لیڈر ہو، کوئی فریڈم فائٹر مسلمانوں میں ابھر آئے، ٹھیک ہے، اس کا بھی ادب کریں گے، لیکن یہ کہ ہماری مرکزی شخصیت ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد تک کے لیے، وہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ سند آپ ہے، دلیل آپ ہے، آخری بات آپ پر جا کر رک جائے گی۔ جیسے اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خویش را کے دی ہموس، اگر بہو نہ رسینی تمام بو نامیست۔ تو اس کے ضمن میں چند احکام دیے گئے۔ اہل ایمان اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں کے سامنے بلند نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے جس طرح بلند آوازی سے بات کر لیتے ہو یہ انداز کہیں رسول کے ساتھ اختیار نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے احکام ہبط ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور یقیناً جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو پست رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے سامنے، انہی کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ کر پرکھ کر تقویٰ کے لیے گویا کہ اختیار فرما لیا ہے۔ اور پھر ایک خاص جو وہاں پر بدوؤں کی طرف سے جو انگڑھ قسم کے لوگ تھے، اکھڑ قسم کے لوگ، بدو، وہ آتے تھے، جس وقت بھی آ گئے وہ چاہتے تھے کہ حضور سے ہماری ملاقات فوراً ہونی چاہیے، تو جا کے آوازیں دینی شروع کر دیتے تھے حجروں کے باہر سے، یا محمد اخرج علینا۔ یہ بے ادبی بھی تھی اور ویسے بھی عام تہذیب کے خلاف ہے۔ آپ اگر کسی سے وقت لے کر کہیں گئے ہیں تب تو آپ کا حق ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے، اور اگر آپ ایسے ہی چلے گئے بغیر وقت لیے ہوئے تو یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ پھر اس شخص کا حق ہے، اگر وہ سمجھتا ہے اس کے لیے کمفرٹیبل ہے اور آسان ہے کہ آپ کو ریسیو کریں، آپ سے بات کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اور خاص طور پر محمد رسول اللہ کا معاملہ تو فرمایا کہ بے شک جو لوگ اے نبی آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر عقل سے کورے ہیں، ان کے پاس عقل اور فہم اور دانش نہیں ہے۔ اگر وہ انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے ان کی طرف تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، تاہم چونکہ ان کی نیت نہیں، یہ در حقیقت
یہ ان کے غیر شائستہ ہونے کا ایک مظہر ہے، غیر مہذب ہونے کا ایک مظہر ہے، کوئی نیت کی خرابی نہیں ہے، وہ آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔ لہذا اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، بخشنے کا، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس دوسرے حصے میں پہلی آیت آئے گی جو دوسرے حصے سے متعلق ہے، اس کے بعد پھر دو آیتیں آئیں گی حضور کی تعظیم اور حضور کے ادب اور حضور کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کے اعتبار سے۔ گویا کہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اگرچہ بات پوری ہو چکی لیکن پھر ضرورت ہے کہ مزید اس کو دہرایا جائے۔ تو دوسرے حصے کی پہلی آیت کیا ہے؟ دیکھیے، معاشرے کے اندر جو رخنے پیدا ہو جاتے ہیں، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے دو بڑے بڑے اسباب کو یہاں پر واضح کیا گیا ہے۔ ایک، افواہوں پر عمل کرنا، افواہ پھیل گئی، بغیر اس کی تحقیق کیے کوئی اقدام کر دیا، کسی نے آ کر اڑا دیا کہ فلاں قبیلہ جو ہے اس کا لشکر آ رہا ہے حملے کے لیے۔ اب یہاں سے جو پہلے سے لوگ تیار ہو کر گئے اور وہ ابھی اپنے گھروں ہی میں تھے کہ ان پر جا کر پڑ گئے، اور ان کے اوپر جو ہے چونکہ وہ خبر تھی کہ وہ تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، لہٰذا وہ پری ایمپٹیو اٹیک جو ہے، جو آج کل بش صاحب کی زبان پر بہت زیادہ لفظ ہے کہ اب تو پری ایمپشن جو ہے وہ کریں گے، ہمارا حق ہے، تو پری ایمپٹیو اٹیک کر دیا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو خبر ہی غلط تھی، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر یقیناً جو ہے وہ پشیمانی ہوئی کہ ہم نے ایک ایسا اقدام کیا کہ جو ایک غلط خبر پر مبنی تھا۔ اور اس کو یوں سمجھیے کہ اس معاشرے میں اس کے امکانات بہت تھے۔ جو لوگ ایمان لے آئے تھے اور جن میں ابھی ایمان پورے طور پر راسخ نہیں ہوا تھا، ان میں سے وہ لوگ بھی تو تھے نا جن کی پرانی قبائلی دشمنیاں تھیں۔ اب ایک شخص کا خیال ہے کہ میں اپنے اس دشمن قبیلے سے کوئی جو ہے انتقام لینے کی صورت پیدا کروں، اس نے خبر اڑا دی کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے مسلمانوں تمہارے اوپر حملہ کرنے کی، لہٰذا پیشتر اس کے کہ وہ اقدام کرے، تم جاؤ۔ اور اس نے گویا کہ یہ چاہا کہ وہ اپنا انتقام جو ہے اس کو لینے کا ذریعہ اسے بنا لے، کیونکہ ایسے لوگ ہو سکتے تھے ابھی جن میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا پوری طرح، جیسے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آئے گا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہہ سکتے ہو مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لیے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو جب تک دل میں داخل نہ ہو تو انسان کے اعمال پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لہذا پہلی بات یہ ہے جس کا سد باب کیا جا رہا ہے کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا یہ صیغہ خطاب کا اس سورہ مبارکہ کی 18 آیات میں 5 دفعہ آیا۔ اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، یعنی اگر تو کوئی متقی، بہت محتاط، راسخ الایمان، راسخ العقیدہ مسلمان خبر لے کر آئے تو اس پر تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو خبر لانے والا کون ہے، اور وہ اگر پوری طریقے سے قابل اعتماد نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، پوری طرح ابھی ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے جو اس کے اعمال سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر ابو بکر صدیق کو خبر لائیں گے تو اس پر کوئی تحقیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ وہ تو الصدیق ہے، اس کے بارے میں کسی جھوٹ کا، کسی غلط بیانی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ لیکن ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی بڑی خبر لے کر، نبا کہتے بڑی خبر کو، اہم خبر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو، تفتیش کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما، مبادا تم جا پڑو کسی قوم پر، کسی قبیلے پر، کسی لوگوں کے اوپر جا کر حملہ کر دو، حملہ آور ہو جاؤ، بے جہالت، لاعنی میں، تمہیں صحیح بات معلوم نہیں تھی، تمہیں غلط فہمی کے اندر مبتلا کر دیا گیا، ایک جھوٹی خبر کے اوپر تم نے اقدام کر دیا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس پر تمہیں پچھتانا پڑے کہ ہم نے کیا کیا، بڑی غلطی ہوئی ہم سے، ہم نے حملہ کر دیا جبکہ ادھر سے کوئی اس طرح کی اسکیم نہیں تھی، بعد میں تحقیق سے معلوم ہوا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور ہم نے یک طرفہ قدم اٹھا دیا، تو کتنی ندامت ہوگی۔ اگر چند لوگ بھی اس میں مارے گئے تو یہ خون ناحق جو ہے، قتل ناحق کی شکل بن جائے گی، لہذا پوری طرح تحقیق کر کے اقدام کیا کرو۔ ہاں، اس میں جیسا کہ 2 الفاظ ہیں، میں نے آپ کو بتایا، ایک فاسق، یعنی اگر مومن صادق ہے، پوری طریقے سے ایک انسان ہے جس کا پورا ماضی سامنے ہے، اس کا پوری شخصیت جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ محتاط آدمی ہے، متقی آدمی ہے، خدا ترس آدمی ہے، اس کی زندگی کے اندر ایمان کے مظاہر موجود ہیں،
لہذا اس کی بات ہے تو پھر اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد جو جھگڑا شروع ہو گیا تھا کہ انصار مدعی تھے کہ خلافت ہمیں ملنی چاہیے، ہماری وجہ سے اسلام کو غلبہ ہوا، یہ قریش جو تھے، یہ جو آئے تھے، یہ تو بھاگے ہوئے آئے تھے اور وہاں سے مکے سے ان کو نکلنا پڑا تھا، ہم نے مدد کی تھی تو اس سے اسلام کا جھنڈا بلند ہوا۔ اب یہ صورتحال کس قدر آپ سمجھیے کہ سینسٹیو ایشو تھا، کس قدر سینسٹیو ایشو تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک حدیث صرف بیان کی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ثقیفہ بنی سعدہ میں آ کر کہ حضور نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، امام قریش میں سے ہو گئے، بس بات ختم۔ کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اے ابو بکر آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی اور گواہ ہے آپ کا، یہ حدیث آپ کہہ رہے ہیں تو کوئی اور بھی ہے جس نے یہ حدیث سنی ہو؟ کچھ نے نہیں پوچھا، کیونکہ کہنے والا کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی شخصیت ہر شک و شبہ سے بالا تر تھی۔ تو اگر تو معاملہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہ کوئی شخص جو ہے مشتبہ قسم کا آدمی ہے، اس کی سیرت و کردار پوری طرح قابل اعتماد نہیں ہے اور وہ بہت بڑی خبر لے کر آ گیا ہے تو اس پر نام نہ ہو، اور پھر اس میں بھی نبا ان کا لفظ ہے، بڑا چھوٹی موٹی کوئی بات کسی نے بیان کی ہے، چلیے کوئی بات نہیں، لیکن ایسی بڑی خبر فلاں قبیلے والے تم پر حملے کی تیاریاں کر رہے تو اس میں تحقیق کے بغیر کوئی اقدام کرنا درست نہیں ہے۔ اس میں یہاں تک فرمایا، حضور کی ایک حدیث بڑی پیاری ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو بات سنے وہ بیان کر دے۔ کان میں ایک بات آئی اور زبان سے آگے نکل گئی، یہ غلط ہے، یہ بھی ایک جھوٹ کی علامت ہے۔ جو بات سنی ہے پہلے تحقیق کرو، دماغ میں لے کر جاؤ اسے اور تحقیق کرو، تفتیش کرو، تبیین کرو، اگر وہ بات صحیح ہو تو تمہاری زبان سے نکلنی چاہیے، ورنہ اگر وہ بات جھوٹی تھی تو اس جھوٹ کے پھیلانے میں تم بھی شریک ہو گئے، جھوٹ جو ہے وہ مزید آگے جا رہا ہے تمہارے ذریعے سے، لہذا یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے، حالانکہ آپ نے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، آپ کی نیت جھوٹ بولنے کی نہیں ہے، بھئی میں نے یہ سنا ہے، بھئی یہ سنا ہے اور اسی بنیاد کے اوپر آگے آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس سے تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ جھوٹی ہے خبر تو گویا آپ ذریعہ بن رہے ہیں اس کے آگے پھیلانے کا، لہذا اس کے اوپر یہاں تک اس کو یعنی روکنے کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ کفا بالمرء کذبا، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کفایت کرتی ہے، ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ بیان کر دے ہر وہ شے جو اس نے سنی ہو، یعنی اس میں تحقیق اور تفتیش سے کام نہ لے۔ اب یہ تو پہلا حکم ہوا۔ دوسرا بڑا حکم آنے سے پہلے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلے حصے کا مضمون حضور کا مقام اور مرتبہ پہچاننا، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے مسلمان معاملہ کر لیتے ہیں ویسا معاملہ نہ کرنا۔ اس ضمن میں مزید آیت آ گئی، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو، سمجھ لو، پوری طریقے سے پہچان لو، تمہارے مابین جو یہ ہیں یہ محمد ابن عبداللہ تو ہے، لیکن ان کی یہ حیثیت تمہارے سامنے نہ رہے، تمہارے سامنے جو حیثیت رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ہے۔ اب دیکھیے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے پوری طرح اس آیت کو، اس لیے کہ ہماری تو ایک ہی نسبت ہے حضور کے ساتھ، حضور رسول، ہم امتی۔ اس وقت کے لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ حضور بھتیجے، حضرت حمزہ چچا۔ اب گویا کہ ایک اعتبار سے تو بھتیجے کو ادب کرنا چاہیے چچا کا، حضور بھتیجے، حضرت عباس چچا۔ اچھا دوسری نسبت ہے، اب ظاہر بات ہے کہ تعلق زن و شوہر بھی ہے، میاں بیوی ہے، حضور شوہر ہیں، حضرت عائشہ جو ہے آپ کی اہلیہ ہیں، زوجہ محترمہ ہے۔ اب جو بے تکلفی ہوتی ہے زوجین کے مابین، اس میں ہو سکتا ہے کہ کہیں حد ادب سے تجاوز ہو جائے، تو اے عائشہ سمجھ لو یہ تمہارے شوہر تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے، لہذا ہر وقت تمہارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ تمہارا وہی رویہ رہے محمد کے ساتھ کہ جو رسول اللہ کے ساتھ۔ یہ بھول جاؤ کہیں تمہارے شوہر ہے، ٹھیک ہے شوہر ہے، شوہر ہونے کے اعتبار سے جو بھی تعلق ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ادب میں کوئی کمی نہ آ جائے، ان کے احترام میں کوئی کمی نہ آ جائے، کوئی بے تکلفی جو ہے وہ حد سے تجاوز نہ کر جائے، وہ کہیں گستاخی کے حد میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے یوں سمجھیے کہ اس آیت کو اصل میں وہ سمجھ سکتے تھے کہ جن کی نسبتیں مختلف تھیں، حضرت علی چچا زاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، تو یہ مختلف جو نسبتیں تھیں، مختلف جو رشتے تھے اور تعلقات تھے۔ اب ظاہر بات ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ ظاہر بات ہے کہ ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اس اعتبار سے نہ معلوم کن کن کے ساتھ کیا کیا رشتے آپ کے تھے،
کئی کئی اکیرے دوہرے تیرے رشتے، حضرت حمزہ کے ساتھ تین تین رشتے تھے، چچا اور بھتیجے کا بھی تھا، خالہ زاد بھائی کا بھی تھا، دودھ شریک بھائی کا بھی تھا، اور پھر بچپن سے ساتھ کھیلے ہوئے ہمجوری، ان میں جو بے تکلفی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات تمہارے سامنے نہ رہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے مابین یہ اللہ کے رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری بات مانے، اطاعت کریں اکثر معاملات میں، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ دیکھیے یہ بھی انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، ہر صاحب الرائے شخص یہ سمجھتا ہے میری رائے پر عمل ہونا چاہیے، وہ دیانتاً یہ سمجھتا ہے کہ میری رائے صحیح ہے، بہتر ہے، یہ حالات سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہے، اس میں مصلحت کے پہلو زیادہ ہیں، تو گویا کہ پھر اصرار کرنا، حضور کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی بات پر اصرار کرنا، چاہنا کہ حضور آپ کی بات مان لے، یہ بھی اصل میں سوء ادب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ بجائے اپنی رائے آپ پر ٹھوسنے کے، اور بجائے اس کے کہ آپ یہ چاہیں کہ حضور آپ کی بات مانے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور کا منشا کیا ہے، حضور کیا چاہتے ہیں، حضور اپنے طور پر آپ کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کا واقعہ ہوا ہے، غزوہ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ حضور کی اپنی منشا یہ تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے، لیکن یہ کہ جب آپ نے مشورہ کیا مسلمانوں سے، تو بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا نہیں جی اب تو کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے۔ اچھا ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بدر میں نہیں گئے تھے، بدر میں اعلان جنگ کے ساتھ تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، مدینے سے جب روانہ ہوئے تو خیال تھا ہی نہیں کہ جنگ ہونی ہے، وہ تو خیال یہ تھا کہ وہ جو قافلہ گیا تھا شام کی طرف واپس آ رہا ہے ابو سفیان کی سرکردگی میں، اس پر حملہ کرنا ہے، لہذا وہ کوئی نفیر عام نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ چلو سب چلو، بلکہ جتنے لوگ بھی تھے وہ ساتھ تو نہیں، لوگوں نے اپنے ہتھیار بھی ساتھ نہیں لیے تھے، تو بدر میں جانے سے بہت سے لوگ رہ گئے۔ پھر یہ کہ بہت سے لوگ وہ تھے جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے۔ اب وہ جو جوشیلا پن ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہمیں فتح شکست سے کیا تعلق ہے، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ حضور ہم بزدلوں کی طرح بیٹھ کر گھروں کے اندر دبک کر یا دیواروں کے پیچھے سے دفاع کریں گے؟ نہیں، ہم کھلے میدان میں جائیں گے، لڑیں گے، اور اگر شہادت ملتی ہے تو ہم خوش آمدید کہیں گے، اسے ویلکم کہیں گے۔ تو حضور نے جب جوش و خروش دیکھا اپنے نوجوان ساتھیوں کا خاص طور پر، تو آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے باہر چلیں گے، جنگ ہوگی۔ پھر آپ جب اپنے حجرے میں گئے تو آپ وہاں سے ہتھیار لگا کر زرہ پہن کر برآمد ہوئے۔ اس پر لوگوں نے ٹھٹک گئے کہ واقعی کو مسئلہ زیادہ ٹیڑھا ہونے والا ہے، حضور کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ اس کی کیا نتائج نکلنے والے ہیں، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ آپ کو معلوم۔ اس اعتبار سے چونکہ اس پر اتفاق ہے، یہ سوء اتفاق کہیے اس کو، ہم حسن اتفاق تو نہیں کہیں گے، کہ اس موقع پر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کی رائے بھی یہی تھی جو حضور کی تھی۔ اچھا وہ بزدلی کی وجہ سے کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمت عملی کے تحت کہہ رہے تھے، لیکن اتفاق سے رائے مل گئی تھی۔ اس حوالے سے پھر 300 آدمی لے کر عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا، جبکہ صبح کے وقت جو ہے وہاں صاحب بندی ہوئی ہے، اور اس سے ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا نفسیاتی طور پر مسلمانوں کے لیے جو دھچکا لگانے والی بات تھی وہ ہو گئی، 1000 میں سے 300 کی نفری واپس۔ اگر وہ اندر ہی ہو کر مقابلہ ہوتا تو ایسی صورتحال کو پیش نہ آتی۔ بہرحال اس معاملے کو تفصیل میں تو صرف مثال کے طور پر میں نے عرض کیا ہے، اصل بات کیا ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور کا منشا کیا ہے، حضور کی رائے کیا ہے، کیونکہ یہ عام امیر نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ ٹھیک ہے سپہ سالار بھی ہے، یہ جنگ کے اندر سپہ سالار کی حیثیت بھی ہے ان کی، یہ قاضی القضات بھی ہے، فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک حیثیت مستقل دائم ہر حیثیت کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہارے پیچھے چلے، تمہارا کہنا مانے، تمہاری اطاعت کرے بہت سے معاملات میں، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ پھر جو ہوا بدر کے میدان میں وہ آپ کو معلوم ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ آیت جو ہے بڑی التفات کی ہے صحابہ کرام کی طرف، بہت ہی اللہ تعالیٰ اپنائیت کے ساتھ اور بہت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ صحابہ کرام کو خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھو محمد کے ساتھ ہی ہو، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے۔
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے نزدیک مکروہ ناپسندیدہ بنا دیا ہے، قابل نفرت بنا دیا ہے، کفر کو بھی، فسق کو بھی، اور نافرمانی معصیت کو بھی۔ یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت پیارے الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے، اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب رشد اور ہدایت پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، راشد ہیں سب کے سب۔ اب یہ لفظ نوٹ کیجئے کہ خلیفہ راشد تو صرف 4 یا 5 ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حضرت حسن بھی، میری اپنی ذاتی رائے میں۔ لیکن اولئک هم الراشدون میں صحابہ میں حضرت معاویہ بھی شامل ہے، وہ صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، وہ کاتب وحی ہے، حضور کے صالح ہے، برادر نسبتی ہے، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، کاتب وحی ہے، پھر حضور کی دعا ہے ان کے حق میں کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیہ، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت پر چلنے والا بنا دے۔ لیکن یہ دیکھیے مسلمانوں کے اندر توازن، ہماری تاریخ کے اعتبار سے حضرت معاویہ کے عہد خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مشورے سے خلیفہ نہیں بنے تھے، بلکہ اپنے دعوے اور مطالبے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر خلیفہ بنے تھے۔ لہذا اپنی ذات میں وہ راشد ہے، کیونکہ صحابہ میں سے اولئک هم الراشدون، وہ سب کے سب جو ہے راشدین میں سے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی خلافت راشدہ نہیں ہے۔ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ تو حقیقت اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ کون سا فضل ہے؟ جو شخص بھی یہ صحابی رسول کا مرتبہ حاصل کر گیا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اسے مل گئی۔ دیکھیے فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسے سب سے بڑی فضیلت محمد رسول اللہ، ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اے نبی آپ پر تو اللہ کا فضل جو ہے بہت بڑا ہے، بے حد و حساب فضل ہوا ہے آپ پر۔ پھر آپ کے صحابہ پر فضل ہوا جو بھی چن لیے گئے، ظاہر بات ہے اسی مکے میں ابو جہل بھی تھا، بدبخت رہا، مر گیا، کفر پر مر گیا، بدترین جہنمی آدمی ہوگا۔ اسی مکے کی خاک سے ابو بکر اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہے کہ کون فضل والا تھا، کسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے فضل کے لیے، اور کون رادہ درگاہ ہو گیا، محروم رہ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کو چن لیا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو عطا ہو گئی۔ پھر فضیلت کے درجے میں آتے ہیں وہ جنہیں صحابہ کی صحبت حاصل ہوئی، تابعین، پھر تبع تابعین۔ ان 3 کے بارے میں، طبقات کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر دور میری امت کا وہ میرا اپنا دور ہے۔ تو میرے جو صحابہ ہیں وہ گویا کہ اس بہترین دور کے اندر ہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں، ان سے ملتے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہ صحابہ کی صحبت اٹھائی اور تربیت انہیں حاصل ہوئی۔ پھر جو تبع تابعین ہیں، تابعین کے ساتھ جن کا تعلق ہے، بس اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر، وہ 3 نسلیں جن کے بارے میں خیر کی شہادت حضور نے دے دی ہے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو فرمایا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، انعام ہے بہت بڑا کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے محمد کی صحابیت کے لیے، اور اپنے بندے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنا دیا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وہ اگر کسی کو چنتا بھی ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر چنتا ہے، ایسے ہی نہیں اغلطپ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر پسند کرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو شخص اس کی طرف آنا چاہتا ہے اسے تو لازماً ہدایت دیتا ہے۔ جو جس کی نیت ہے، جس کے اندر طلب ہے ہدایت کی، اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لیکن یہ کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو خود چن لیتا ہے۔ حضرت عمر تو نکلے تھے قتل کرنے کے لیے حضور کو، اللہ نے راستے ہی میں سے بلا لیا، اور ایک ایسا انقلاب ان کی زندگی میں آ گیا کہ وہی تلوار جو لے کر نکلے تھے کہ اس سے میں آج محمد کو قتل کر دوں گا، اسی تلوار کو غلاموں کی طرح اپنی گردن میں ایمائی کر کے آ گئے، حضور کی خدمت میں غلام بن گئے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، فضل من اللہ و نعمہ، اور اللہ کی طرف سے فضل و نعمت جو ہے وہ اس کے علم اور حکمت کی بنیاد پر عطا کیے جاتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔